الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر. تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد یعنی بانجھ رکھتا ہے. بے شک وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے 25ویں سپارے کی سورہ شورى کی آیت نمبر 50 تلاوت کی ہے اور 49 اور 50 ترجمہ پیش کیا ہے. ترجمے سے آپ حضرات نے اندازہ لگا ہی لیا ہے. صرف خلاصہ نکالا جائے، للہ ملک السماوات والارض، کہ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ ہی ہے. زمین کی اندر بھی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور آسمانوں کے اندر بھی. زمینوں اور بادشاہت کا مالک صرف اللہ ہے. اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہی ہے. اب اس کے اندر جو چیز اللہ پاک نے بتائی گئی ہے کہ اللہ پاک قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ بادشاہ ہے، مختار کل ہے. ہم مخلوق ہیں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے. تو مخلوق کی اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے صرف اللہ کے آگے، اور اٹھانے بھی چاہیے. اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ اٹھایا جائے، اس سے مانگا جائے. حدیث کے الفاظ آپ حضرات نے شاید سنے ہی ہوں گے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ تمام عبادتوں کا مغز ہے، یعنی نچوڑ ہے. جتنی بھی عبادات ہیں، بدنی عبادات ہیں، مالی عبادات ہیں، ان سب کا نچوڑ دیکھا جائے تو دعا ہی نکلتی ہے. ایک دوسری روایت ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. تمام عبادتیں ہیں، ان سب کو نچوڑ نکالا جائے تو دعا ہی نکلتی ہے. اب اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلے الفاظ ہیں للہ ملک السماوات والارض، یہ بادشاہ آسمانوں اور زمین کا صرف اللہ ہی ہے. تو بادشاہ سے مانگا جاتا ہے، اور مانگنے والے جو ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں. ہم سب فقیر ہیں، بھکاری ہیں، تو مانگنے کے دائر صرف اللہ ہی کی ذات ہے. تو ہاتھ اٹھا کے مانگنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. بلکہ آپ حضرات نے ایک اور حدیث سنی ہوگی، اس سے کچھ الفاظ مجھے یاد ہیں کہ ان ربکم حی کریم، کہ بے شک میرا رب بڑا کرم والا ہے، حیا والا ہے. یستحیی من عبدہ،
اذا رفع الیہ، اس کو بڑی حیا آتی ہے اپنے بندے سے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تو ہاتھوں کو اٹھانا انسان کا ہی کام ہے، ظاہر ہے بادشاہ سے ہی انسان مانگتا ہے، تو اس کو اس بات پر اللہ کو بڑی حیا آتی کہ میرا بندے نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو ان کو اس کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹاؤں، کچھ نہ کچھ مانگے مجھ سے، میں اس کو دوں گا۔ ظاہر ہے کہ مانگنے کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ایک آیت اور بھی ہے، بلکہ پورا قرآن ہی سارا اس بات پہ دلیل کرتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری پکاروں کو سنوں گا، قبول کروں گا، مانگو تو صحیح۔ تو اس آیت کا صرف نچوڑ یہی بات نکلتی ہے کہ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس سے مانگا جائے، مختار کل صرف اللہ ہی کی ذات ہے، مانگنے کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ انسان کو جو ضرورت ہو، جو مشکل ہو، جو پریشانی ہو، اولاد کی طرف سے ہو یا رزق کی تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہاتھ اٹھائے اللہ کے آگے، کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، سب کی مشکلیں دور کرتا ہے۔ باقی دعا کریں اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے میں قائم رکھے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یعنی وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا اور سارے جہان کو تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہت، اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے. خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے. تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی، تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی. ازل سے تا ابد یکتا اکیلا جاویداں تو ہے. نہ کوئی عیب ہے تجھ میں، نہ کوئی نقص ہے تجھ میں، نہ کوئی عیب ہے تجھ میں، نہ کوئی نقص ہے تجھ میں. کہ ہر خوبی ہے جس کی ذات میں وہ بے گماں تو ہے. ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی. ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی. زوال و موت سے بالا ہے وہ عالم جہاں تو ہے. تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی. تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی. اگرچہ عرش پر بیٹھا ہے لیکن لامکاں تو ہے. نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب. نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب. نشان تیرا ہر ایک شے میں ہے گرچہ بے نشان تو ہے. ہمارا مالک و آقا ہمارا والی و مولا. سمندر ہو کہ صحرا ہر جگہ ایک پاسباں تو ہے. کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب. کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب. اسے تو بخشنے والا ہے اس پر مہرباں تو ہے. میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے. میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے. یہاں تو ہے وہاں تو ہے عیاں تو ہے نہاں تو ہے. حضرات محترم، کئی ہفتوں سے قرآن حکیم کی سب سے معروف آیت الکرسی جمعے کے بیان سے پہلے تلاوت کی جا رہی ہے، اور بار بار آپ حضرات کی توجہ اس طرف مرجون کرائی گئی کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ اہم
سب سے زیادہ عظیم رتبے والی صورت یہی آیت ہے۔ نہ ایسی آیت قرآن میں، نہ ایسی آیت تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ آسمانی کسی اور صحیفے میں جو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کو رتبہ بخشا ہے۔ سنا چکا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحابہ کرام کا امتحان لیتے وقت یہ پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو صحابہ کرام میں سے اکثر نے یہی جواب دیا کہ آیت الکرسی ہے۔ اسی لیے میں آپ حضرات کو یہ بھی ساتھ ساتھ ترغیب دیتا رہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے۔ ہر وقت جہاں کہیں بھی رہیں، گھر سے نکلیں، گھر کے اندر داخل ہوں، لیٹتے وقت، رات کو سوتے وقت، دن کو آرام کرتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت آپ کی زبان پر ہونی چاہیے۔ شاید آپ کو اس بات کا اندازہ تو نہ ہوگا، لیکن اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی آیت کریمہ کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس کے اثرات آپ زندگی کے ہر موڑ پر دیکھیں گے۔ آپ اپنے کاروبار کے اندر برکت بھی دیکھیں گے، گھروں کے بیماریوں کے، ہر انسان کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن بیماریوں کے بعد صحت، آرام، اطمینان، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کے حوالے سے ملتی رہیں گی۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو مانا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں ایک سے زائد مرتبہ کہ کیوں اس آیت کریمہ کو اتنا بڑا رتبہ حاصل ہے۔ بس اس کو یوں سمجھیے کہ اس آیت کریمہ کے اندر ایک ایسا مسئلہ ہے اسلام کے دین کے تمام مسائل میں سے سب سے بڑا اور عظیم مسئلہ، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے اور اس دنیا میں بھیجے، اور اپنے اپنے وقت میں ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ڈیوٹی ادا کی۔ شاید مختلف اوقات کے اندر میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرا چکا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے خاک سے پیدا کیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس بھی کہتا تھا کہ مجھے تو آگ سے بنایا گیا، اس کو مٹی سے بنایا گیا، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں خالق کائنات نے نشاندہی فرمائی۔ پھر آدم علیہ السلام کے وجود سے ہی ان کی زوجہ اماں حوا کو پیدا کیا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر ان دونوں کے ملاپ سے ان کی نسل چلی، اور آج میں اور آپ یا قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر صرف 2 بیٹوں کا ذکر ہے آدم علیہ السلام، چھٹے پارے میں، غالباً چھٹے پارے کا نصف ثانی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، میرے نبی آدم کے 2 بیٹوں کا ٹھیک ٹھیک حال ان کو سنا دیں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان دونوں نے قربانی پیش کی، نیاز پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس کو غصہ آیا، اور اس نے اس آدمی کو جو اللہ کے ہاں مقبول تھا کہنے کا لَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا میرا کیا قصور ہے بھائی، قبولیت میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ نے قبول کی تو میرا زور تو اللہ کے پاس ہے۔ میں نے اللہ کے حکم مطابق قربانی دی، اللہ نے قبول کر لی، کوئی ادا پسند آئی ہوگی، آپ بھی ذرا اپنی خامیوں کا اصلاح کریں۔
قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے یہ چیزیں قبول کرتا ہے۔ اور سوائے کہ آپ مجھے قتل کریں گے تو میں تو آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، دنیا کا پہلا قتل ہے۔ پھر قصہ مختصر یہ کہ اس نے قتل کر ڈالا، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، موضوع سے نکل جاؤں گا میں۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر آتا ہے، باقی ساری نسل میں اور آپ ساری کائنات میں جتنے انسان گزر چکے جو ہیں یا ہوں گے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک نہیں تھا، کچھ ہی عرصے کے بعد انسانوں میں شرک پیدا ہوا، اور اللہ کے ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اور ان کے 4 بیٹے جو ولی اللہ تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کو پوجنا اور پکارنا شروع کر دیا۔ امام بخاری رحم اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، اسماء رجال صالحین من قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ نیک لوگ تھے، ان کے نام ہیں۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کے نام، انہی کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں قوم نوح کے نیک لوگ تھے۔ اور مشرکوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، اپنے حاجت رواؤں کو نہ چھوڑنا، مشکل کشاؤں کو نہ چھوڑنا۔ ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوث و یعوق و نصر، خاص طور پر ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو نہ چھوڑنا۔ خیر، اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، جیسے میں آپ کو بار بار متوجہ کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام کا مشن ایک تھا۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ پاگل پن نہیں ہے، وہ مشن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد پر میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں، اور یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ قصہ مختصر، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کام شروع کیا تو جو لوگ شرک میں مبتلا تھے انہوں نے آدم علیہ السلام کی مخالفت کی، نوح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جنہیں شرک کے خلاف کام کیا۔ اور عجیب بات ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنا بیٹا وہ بھی مشرکین کا ساتھی تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، خدا جو چاہے کرتا ہے۔ قوم کو سمجھایا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مانے، بدبخت۔ قرآن کریم کے اندر سورہ ہود کے اندر دوسری صورتوں کا تذکرہ ہے، اور نوح کے نام سے 29ویں پارے میں 71ویں نمبر کی ایک صورت ہے، اس میں مستقل تذکرہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے رہے، نہیں سمجھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کی مخالفت کا جو انداز ہر زمانے کے مشرکین کا، آج کے زمانے کے جو مشرکین ہیں، ہماری طرح ہم انبیاء کا تو ادنا قسم کے نام لیوا ہیں، لیکن آج بھی جو شرک کی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں، ہماری بھی اسی انداز سے مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، دشمنی نہیں کر رہے، ان کی دوستی کر رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں، لیکن نہیں مانتے۔ نہ ماننے والے ہر زمانے میں ایسے ہی رہے ہیں۔ جب نہیں مانا تو اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، میں نے فیصلہ کر لیا ان سب کو غرق کرنے کا، اور آپ ایسا کریں کہ ایک کشتی تیار کریں۔ اب یہاں باہر خشکی میں آپ کشتی تیار کریں گے تو گزرنے والا آپ کے پاس آپ کا مذاق اڑائے گا، پانی کی تو بوند نہیں ہے اور کشتی تیار کر رہے ہو۔
اسی طریقے علامہ مر علیہم ملا من قوم سخروا منہ، قرآن کریم میں ہے کہ جب قوم کے سردار چودھری نواب قسم گزرتے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے کہ کشتی بنا رہا ہوں، طوفان آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے۔ کہنے کہ دماغ تمہارا صحیح ہے، یہاں پانی کا خطرہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کشتی۔ قرآن کہتا ہے سخروا منہ، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، آج تم مذاق اڑا لو، وہ وقت آئے گا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے جتنے آپ پر ایمان لانے والے ہیں دوست ساتھی ان کو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر کے لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی آپ کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں ان کو بٹھا لو، الا من سبق علیہ القول، البتہ جن کے عقیدے خراب ان کو چھوڑ دیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ پاک نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسا، زمین کو حکم دیا کہ باہر نکال، اور اللہ کا حکم ہو تو پھر پورا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ کتابوں میں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس ایک تنور بھی تھا، فارت تنور کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے کہ تنور جس میں آگ جلتی ہے وہاں وہ پانی کے جوش مارے، اس سے پانی ابل پڑے، سمجھو کہ خدا کا عذاب شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور خود بھی کشتی کے اندر بیٹھ گئے، اور جتنے بھی اہل ایمان تھے ان پر ایمان لانے والے کو بھی، اور گھر کے لوگ بھی سوائے اپنے ایک بیٹے کے، وہ بھی کشتی میں بیٹھ گئے، اور اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ ہر طرف سے پانی ہی پانی، آسمان بھی پانی برسا رہا ہے، زمین بھی پانی نکال رہی ہے۔ خدا کے پیغمبر کو معلوم تھا کہ یہ خدا کا عذاب ہے، یہ روایتی بارش نہیں۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کو کہا یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جائے اس کشتی میں، ولا تکن مع الکافرین، اور یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا ساتھ نہ دے۔ نوح علیہ السلام کو مفسرین نے لکھا ہے سمجھتے تھے کہ شاید یہ بھٹکا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ مشرک ہے، اور وہ مشرکین کا ساتھی تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ساتھ ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، یہ جو میرے دشمن ہیں مخالف ہیں ان کافروں کا ساتھ نہ دے۔ تو جس کا دماغ صحیح نہ ہونا، جب کتنے بڑے انسان کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کی حالت اسی کنان جیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرے ابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہاں تو پانی کی بوند نظر نہیں آتی اور آپ کہتے ہیں عذاب آنے والا ہے۔ اور فرض کرو آپ کے کہنے کے مطابق عذاب آ ہی گیا، سیلاب آ ہی گیا، تو وہ جو سامنے پہاڑ ہے اتنے اونچا وہاں تک تو پانی نہیں پہنچ سکتا۔ سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، اس پانی سے، اس عذاب سے جو آپ جس کی نشاندہی کر کے ڈرا رہے ہیں، اسے ہمیں بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج خدا کا عذاب ہے، یہ روایتی بارش نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، قرآن کہتا ہے وحال بینہما الموج، بس ایک پانی کی لہر آئی، فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا مشرکین کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں ایک بات، میں ہوں یا آپ یا دنیا کا کوئی انسان، ہماری رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کے قرآن کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام نے جیسے تعلیم دی اس کے مطابق ہم رہیں گے یا ہمارے عزیز تو فائدہ ہوگا، نہیں تو نہیں۔ ادھر خدا کے پیغمبر کا عظیم پیغمبر ہے، اس کا بیٹا ہے، اور وہ باپ کے ساتھ گفتگو کر ہی رہا ہے۔
اور اس کی زبان سے قرآن کریم میں کہیں ایسی بات نہیں نکلی کہ کہا کہ میں اللہ کو واحد لا شریک نہیں مانتا، ایسا نہیں۔ بس اس نے کہا کہ ابا جان آپ ڈرا رہے ہیں، لیکن مجھے امید نہیں کہ ایسا ہوگا، عذاب آئے گا، سیلاب آئے گا۔ باتیں ہو رہی تھیں، وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اللہ کے ہاں رشتہ داریاں کام نہیں آتی۔ اور نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جس نے 950 برس تک خدا کی توحید کا کام کیا۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں آپ۔ جمعے کا بیان نہیں تھا، اور پھر قرآن کریم سے ہی معلوم ہوتا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فرماتے میرے داتا، میرے مولا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، راتوں کو بھی اور دن کو بھی دی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اونچی اونچی آواز سے بھی ان کو پکارا اور آہستہ سے بھی میں نے پکارا، لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی۔ 950 سال خدا کا پیغمبر محنت کرتا۔ اس بات کی طرف ذرا تھوڑی سی اپنے توجہ کو مبذول کرائیں آپ کہ نوح علیہ السلام نے کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا سوائے اللہ کی توحید کے۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں اور اس مسئلے کی اہمیت کو ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کے ایک پیغمبر 950 سال تک محنت کی۔ لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر اس سے زیادہ تھی، 1000 سال یہ سے اوپر ہوگی، لیکن 950 سال تک انہوں نے خدا کے دین کی توحید کی دعوت دی۔ تو قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کا بیان، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں نے راتوں کو بھی ان کو دعوت دی، دنوں کو بھی دعوت دی، مجمع میں جا کر بھی دعوت دی، آہستہ آہستہ کر کے تنہائیوں کے اندر میں ان کو پکارا، سب کے سب بگڑے ہی رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بس آپ نے اپنا کام کر دیا، اب یہ نہیں مانیں گے، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور فیصلہ وہی جیسا میں نے آپ کا عرض کیا کہ آپ کشتی تیار کریں اور کشتی میں وقت بیٹھیں، اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیزوں کو جو خاص طور پر آپ کے عقیدے کے ان کو بٹھائیں، پھر انتظار کریں، اور پھر خدا کا عذاب آیا اور سارے کا پکانا میں لوگ رکھیں، سب کے سب غرق ہو گئے۔ خدا کا یہ قانون ازلی اور ابدی ہے، یاد رکھیں میرے دوستو، اللہ کا یہ اٹل قانون ہے۔ وہ پھر نہ کسی پیغمبر کو چھوڑتا، پیغمبر کے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، اور نہ ہی دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو چھوڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا تو پدری شفقت نے جوش مارا، رب ان ابنی من اہلی، سبحان اللہ، پیغمبر پر قربان جائیں، میرے اللہ میرا بیٹا تو میرے گھرانے کا فرد تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تھا کہ تجھے بچاؤں گا، تیرے گھرانے کو بچاؤں گا۔ اللہ نے فوراً فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، باپ کو خدا نے نبوت سے نوازا ہے، پیغمبر ہے، لیکن بیٹے نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ پاک نے ذرہ برابر بھی اس بات کا لحاظ نہیں رکھا کہ چلو نبی کا بیٹا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خدا کا اٹل قانون ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے۔ اور اس ضمن میں آپ حضرات توجہ اس طرف کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کے حالات کے جائزے لے لیا کریں، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے دوستوں یاروں کا۔ اگر نوح علیہ السلام کا پیغمبر کا بیٹا ہو کر بھی عقیدے کی خرابی کو نہیں بچ سکتا، تو آج ہماری تو کوئی حیثیت بنی کہ ہمارا کوئی رشتہ دار جو ہے ہماری تعلق کی بنا پر بچ جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی، رب ان ابنی من اہلی، میرے اللہ میرے داتا میرا بیٹا تو میرے گھرانے کا فرد۔ تو جواب کیا آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح آپ کہتے ہیں یہ آپ کا بیٹا آپ کے گھرانے کا فرد تھا،
یہ آپ کا اپنا تھا؟ نہیں، انہ لیس من ذلک، آپ کا اپنا نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، اس کا عقیدہ اور اس کے عمل خراب تھے. فلا تسألنی، مت سوال کر مجھ سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تیری شان استغنا پر قربان جائیں. تو کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. تو جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی کی مرضی پر نہیں کرتا. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال خراب تھے. پھر فرمایا فلا تسألنی، میری طرف توجہ فرمائیں، مت سوال کر. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس بارے میں سوال مت کر جس کا آپ کو پتہ نہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. لفظ قرآن کریم کے بڑے عجیب ہیں. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کسی بزرگ نے ترجمہ بڑا خوبصورت کیا ہے کہ تو جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ ہو. یہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس مشرک کافر بیٹے کے حق میں تو سفارش کر رہے ہیں. پیغمبر کو جب یہ معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں یہ انداز پسند نہیں آیا تو اللہ کے نبی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں جو سوال کر چکا ہوں. 950 سال تک خدا کی توحید کا کام کرنے والا پیغمبر بیٹا، اس کا بیٹا نہیں بچا. اللہ چاہتے تو تھوڑا سا لحاظ کر دیتے، اللہ لحاظ نہیں کرتے. نہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا لحاظ کیا، نہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا لحاظ کیا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا لحاظ کیا. وہ خود مختار ہے، مرضی کا مالک ہے، اپنی مرضی، اس کی مرضی چلتی ہے جہاں ویسے ہی کرتا ہے. وہ کسی کا پابند نہیں ہے. اور یہ عقیدہ آپ سب دوست اپنے ذہن میں پوری طرح بٹھا لیں. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اللہ کسی کی مرضی پر نہیں چلتا. وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے. سزا دے یا جزا دے، فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ دین کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ، سب سے بنیادی مسئلہ جس پر نجات کا، آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے، وہ یہی ایک مسئلہ ہے بس. کسی مولوی کو، کسی پیر کو سمجھ آئے یا نہ آئے، خدا کسی مولوی پیر کا پابند نہیں ہے. اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں. میرے اور آپ کے زمانے میں بہت سارے مولوی میری طرح کی شکلوں والے یہ مسئلہ صحیح نہیں بیان کرتے، اور پیر جو گدی نشین ہیں ان کا تو حال بڑا عجیب سا ہے. انہوں نے گدیاں آباد کی ہوئی ہیں، چندوں سے، نذرانوں سے، شکرانوں سے، بہت کچھ دنیا کا مال مل رہا ہے، لیکن نہیں، خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا وہ آدمی جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جو قوم کا رہنما اور مقتدا بنا بیٹھا ہے لیکن ان کو صحیح مسئلہ نہیں بتاتا، خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. یہ تو نوح علیہ السلام کا حال میں نے مختصر سے آپ کے ذرا بیان کر دیا. آپ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں. ان سے بڑا پیغمبر کوئی نہیں، ان سے بڑی شان والا نبی اللہ نے بھیجا ہی کوئی نہیں، لیکن ان کے اپنے خاندان کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ایمان نہیں لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سمیت آپ کے عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، یعنی 10 بھائی تھے. ان میں صرف 2 ایمان لائے، سیدنا عباس اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا جلتا تھا، نرم طبیعت کا آدمی تھا، لیکن ایمان نہیں لایا. یہ بات اس طرح سمجھ میں بہت سے لوگ ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جہالت اس قدر ضرور ہے کہ مولوی خدا اس کو ہدایت دے کہ لوگوں کے سامنے سچ نہیں کہہ سکتا. ابو طالب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے لیکن ایمان نہیں لائے.
تھے نرم طبیعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشدد کا معاملہ نہیں کیا. اس کے برعکس ابو لہب، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مخالفت کی، بلکہ سب سے پہلا پتھر مارنے والا کلمہ توحید کے اعلان کرنے پر ابو لہب ہی تھا. اللہ نے معاف نہیں کیا ان کو. اور یہ میں اس سے پہلے بھی جمعوں کے اندر توجہ آپ حضرات مبذول کرا چکا ہوں کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو جس جگہ وہ موجود تھے اس وقت ان کے ساتھ ابو جہل بھی تھا اور ان کا ایک بھانجا وہ بھی مشرک تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے کہ چچا جان اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لیں، اللہ کی توحید قبول کر لیں، میں خدا کی بارگاہ میں حجت بن جاؤں گا، سفارش کروں گا. اور ابو جہل اور وہ ابو طالب کا بھانجا یہ دونوں کہہ رہے خبردار اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، وہ اس کفر پر قائم رہنے کے لیے کہہ رہے تھے. نتیجہ یہ نکلا آخری سانس جو اس کی چلی علی ملت عبد المطلب، میں محمد کے دین پر نہیں دنیا چھوڑ رہا بل عبد المطلب کے مذہب پر. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر وہاں سے واپس تشریف لے گئے. پوری کوشش فرمائی آپ نے لیکن وہ نہیں مانا. رسول اللہ علیہ وسلم ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات. یہ جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے اس کے ہیں. یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کا چچا جو بوڑھا تھا اور گمراہ تھا فوت ہو گیا. یہ کس نے کہا؟ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ حضرات ابو طالب کا سگا بیٹا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل قدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، وہ آ کر اپنے باپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا ہے. حضور کو خیر پہلے سے پتا تھا. یا رسول اللہ ان عمک الشیخ، آپ کا چچا الشیخ بوڑھا تھا، الضال گمراہ تھا، قد مات مر گیا. حضور نے فرمایا میرے علم میں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم؟ فرمایا اذهب فوارے، جاؤ سپرد خاک کر دو. نہ رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، نہ حضرت علی نے جنازہ پڑھایا، نہ کسی اور مسلمان نے جنازہ پڑھایا. نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عظیم انسان کائنات کے، ان کا رشتہ دار ہے، ان کا چچا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، اس نے عقیدہ توحید قبول نہیں کیا. اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، نہ حضرت علی نے پڑھائی، نہ کسی اور مسلمان نے. یاد رکھیں نجات کا دار و مدار عقیدہ کی صحت پر ہے. عقیدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک، عقیدہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میرا اور آپ کا اور ہماری نسلوں کے عقیدوں کو درست فرمائے. میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ حضرات تک صحیح بات پہنچاؤں. نہیں پہنچاؤں گا تو خدا کا مجرم بن کر خدا کے سامنے جاؤں گا. مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ میری بات کو سن کر کون راضی ہے اور کون ناراض. مجھے اتنی گالیاں پڑی اس سے پہلے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس عرصے کے اندر بہت گالیاں مجھے پڑی ہیں، لیکن مجھے قطعاً اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری زبان سے نکلی ہوئی کلمات قبول کر لے، بس سمجھو میں کامیاب ہوں. آپ حضرات سے میری جو معروضات ہیں، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے اور آپ کی نسلوں کو بھی ہدایت پر قائم رکھے. آپ سے درخواست یہی ہے کہ میں جو معروضات پیش کر رہا ہوں، میں اگر اپنی طرف سے کہوں گا تو خدا کا مجرم ہوں اور اللہ کی پکڑ سے آپ مجھے نہیں بچا سکیں گے. اگر میں بات صحیح کہتا ہوں اور صحیح کہتا ہوں تو پھر آپ حضرات کا فرض یہ بنتا ہے کہ ان کو مان لیں. انشاءاللہ العزیز ہم سب نے خدا کے سامنے جانا ہے، آگے پیچھے ہم نے جانا ہے انشاءاللہ العزیز.
وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ وہ جو مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والا امام تھا وہ جو بات کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا. اگر میری بات ٹھیک ہوئی تو انشاءاللہ ماننے والے بھی کامیاب تو میں بھی کامیاب. اور یہ بات میری اپنی نہیں، میرے باپ دادا کا نہیں، خدا کا قانون ہے. خدا کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 جو دنیا میں تشریف لائے ان سب نے یہی کام کیا. میں پچھلے جمعے کے اندر بار بار ایک چیز طرف توجہ مبذول کرا چکا ہوں. قرآن کریم کے اندر بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے، جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کے نام پر مستقل سورت بھی ہے اور دوسری سورتوں کے اندر تذکرہ بھی ہے. لیکن کہیں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ نے یہ پڑھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کی آپ کی شریعت کی عبادتیں کیا تھیں؟ نہیں، قرآن نے نہیں ذکر کیا. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے ہیں ان کی دعوت اور تبلیغ کا تذکرہ ہے، لیکن اس زمانے میں جو ان کا عبادات تھی ان کا تذکرہ کوئی نہیں. آپ حضرات کو اس سے پہلے بار بار میں توجہ مبذول کرا چکا ہوں کہ 13 سالہ مکی زندگی میں کوئی اسلامی عبادت نہیں تھی. نہ نماز کا حکم تھا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ صدقہ، نہ خیرات کا. 13 سالہ زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہی اللہ کی توحید تھی. جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام نازل ہوئے جس میں نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے وغیرہ ذالک. ان کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر ہیں، مکی زندگی میں نہیں. اس کا معنی ہوا کہ اصل پیغام انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ کی توحید ہی ہے. یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ نجات ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے. اس مسئلے کو سرسری انداز سے نہ لیں، اس کو بڑا جذباتی انداز سے آپ اپنا عقیدہ بنائیں. دل و دماغ میں اس کو بٹھا کر جب بھی آپ بات کریں کسی دوست سے، کسی عزیز سے، تو پھر واضح الفاظ کے اندر کہیں، واضح الفاظ کے اندر کہ میری اور آپ کی نجات جو ہے اس عقیدے کی صحت پر ہے. قرآن حکیم نے تو ماں باپ کے بارے میں فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، تمہارے ماں باپ اگر تمہیں مجبور کر کے شرک کر فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں ماننی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی زندگی کے لحاظ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن عقیدہ کے اعتبار سے ماں باپ کی بات نہیں مانی. اس وجہ سے وہ ان کا عقیدہ خراب ہے اور تمہیں خراب عقیدہ پر چلانا چاہتے ان کی بات نہیں مانی. اور اس سے پہلے کئی بار آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا چکا ہوں کہ اللہ کا ایک عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دادا قرار دیا، اور انا دعوت جدی ابراہیم میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. وہ کس طرح؟ جب بیت اللہ کی تعمیر باپ بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے کی، قرآن کریم کے پہلے پارے میں آپ آخری نہیں پڑھیں تو پھر اللہ سے دعا ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، سننے جاننے والا تو ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اس شہر کے رہنے والوں کے اندر ایک رسول بھیج. وہ جو حضور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی رسول کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اسی مکہ شہر کے اندر حضور نے فرمایا میں جو اللہ پاک نے مجھے جو بھیجا ہے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں بھیجا ہے. لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کتنا عظیم پیغمبر ہے، کتنا عظیم پیغمبر ہے. بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجداد میں ہیں، لیکن ان کا اپنا والد جو شرک کرتا تھا اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا. قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، سورہ مریم کا نصف پڑھ لیں آپ. وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا،
ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، وہ اللہ کے راست باز نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، اپنے باپ سے کہنے لگے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع، اس کو کیوں پوچھتے ہیں جو آپ کی پکاریں سن نہیں سکتے، ولا یبصر، اس کو کیوں پوچھتے ہیں جو آپ کے حالات کو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ کیوں پوچھتے ہو جو آپ کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ تین باتیں خدا کے پیغمبر نے فرمائی، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ آپ کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اور بالآخر اس نے جب بات نہیں مانی تو دھمکی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، نکل جا یہاں سے، لأرجمنک، میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا، وہجرنی ملیا، اس سے یہاں سے نکل جا۔ لیکن خدا کے پاک پیغمبر جاتے جاتے بھی کہنے لگے سأستغفر لک ربی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہی رہوں گا آپ کے لیے۔ لیکن وہ ایمان نہیں لایا، شرک کی حالت میں مرا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ میرا باپ تو شرک پر مر گیا، اور تیرا قانون ہے کہ مشرک کو معاف نہیں کرنا، میرے سامنے جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ جب فرشتے کہیں گے کہ یہ ابراہیم کا والد ہے، اس کو ہم دوزخ میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ کی شان پر قربان جائیں، اللہ کی شان پر قربان۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس التجا پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ ہم آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے، چھوڑیں گے تو نہیں، آپ کے ابا کو ہم جہنم میں ضرور ڈالیں گے لیکن آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کا حلیہ بدل دیا جائے گا، بجو کی شکل میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، بجو۔ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، پھر خدا کے فرشتے ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ جہنم میں ڈال دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جہنم میں ڈالا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد یا کوئی اور ہے۔ اللہ معاف نہیں کریں گے، میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ معاف نہیں کریں گے، چاہے کسی پیغمبر کا باپ کیوں نہ ہو، چچا کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو۔ یہ جو ساری چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے ٹھیک کریں۔ میرے دوستو، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ حضرات جان چپ کر کے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عقیدے پر قائم رکھے، اور مجھے بھی اور آپ کو اور میری نسل کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھے۔ لیکن یہ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ مشن ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا، اور یہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ اس مسجد کے اندر رہ کر، اس ممبر پر بیٹھ کر اگر میں خدا کے قرآن سے وہ مسئلہ نہ بیان کروں جس کے لیے خدا نے نبی بھیجے، تو مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ آپ تو نہیں پکڑے جائیں گے، آپ سے خدا نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو کسی مولوی نے مسئلہ کیا سنا ہے۔ میں اگر مسئلہ نہیں بیان کروں خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، لیکن اگر مسئلہ میں نے صحیح بیان کیا اور صحیح بیان کیا ہے، پھر آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو سمجھیں، اس کو مان لیں، صرف اپنی ذات تک نہ مانیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے گھرانے کے اندر بھی ٹٹولیں، اپنی بیگم صاحب کا عقیدہ بھی اس کی تجسس کریں، اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں کا، حتیٰ کہ اپنے والدین کے عقیدوں کا بھی تجسس کریں کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تو ان کے ساتھ بے ادبی سے نہیں پیش آنا، پیار سے، ادب سے، محبت کے ساتھ ان کا مسئلہ سمجھانا۔ یہ نہ کہیں کہ چلو ماں باپ ان کو مسئلہ نہیں سمجھاتے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائیں تو پھر ان کے عقیدوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اس آیہ کریمہ جس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کے اندر یہی مسئلہ ہے۔ اس کو سب سے عظیم آیت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں سب سے عظیم مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں، مسائل دینیہ میں اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں۔ نماز اللہ کی عبادت ہے،
لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر آپ جب اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں تو اسی آیت کریمہ کا جو مسئلہ وہ بیان ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہی ہے. پھر جب ہاتھ باندھ کر آپ تسبیح پڑھتے سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ سبحانہ تعالی عما یشرکون، اللہ شریکوں سے پاک. سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، سارے کمالات، عظمتیں، بڑائیاں تیری ذات میں ہیں. وتبارک اسمک، یا اللہ تیرے نام سے برکتیں ملتی ہیں. وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں. تو نماز کو سب سے بڑی عبادت کیوں کہا گیا؟ نماز کے اندر جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، خدا کرے کہ ہم پڑھیں، پڑھتے وقت بھی اس کا احساس کر کے پڑھیں. خدا کی قسم پہ کیا اس کے مزے ہوتے ہیں. اس سے صرف ثنا کو دیکھیں آپ، اس کے اندر کیا کچھ ہے. سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. وبحمدک، ساری حمدیں، ساری تعریفیں، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں، ساری خوبیاں، سارے کمالات تیری ذات میں ہیں. وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں. یہ وہی الہ ہے جو کلمے میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس کو جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے تو وہاں الہ آپ کو نظر آئے گا. تو پھر اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں. اللہ تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، تیرے سوا کوئی اور بڑا نہیں. یہی ہے دین کا سب سے بڑا اہم مسئلہ، جس کے لیے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے، انہوں نے کام کیا، جس کے لیے انبیاء کرام نے مارے کھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے اندر مارا گیا، سینے کعبہ میں مارا گیا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا. اور آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ ان کے چہرے کا نقوش مٹ گئے تھے. جوتوں کے ساتھ مارا گیا، لاتوں سے مارا گیا، جوتے پہن کر مارا گیا، اور سب کچھ برداشت کر دیا انہوں نے. لوگوں کو گمان ہو چکا تھا کہ شاید وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو زندہ رکھا. اور جب ہوش آئی، گھر میں لے کے ہوش آئی، تو سب سے پہلا جملہ جو زبان سے نکلا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، میرے آقا کیسے ہیں. تو کسی رشتہ داروں میں سے جو بدعقیدہ تھے، انہوں نے کہا انہی کی وجہ سے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوا، پھر یاد کر رہے ہیں ان کو. انہوں نے کہا کچھ کھا پی لیں. کہنے کا نہیں کھاؤں گا جب تک میں نے اپنے آقا کو دیکھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ایمان تھا ابوبکر صدیق کا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق جیسا ایمان نصیب فرمائے. استقامت نصیب فرمائے اور عقیدوں کی صحت نصیب فرمائے. اور ہمارے متعلقین، ہمارے دوست احباب جتنے بھی اللہ تعالیٰ سب کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.